وسلم على رسوله الكريم سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی اللہ. تیرا آنا تھا سبحان اللہ کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے. حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے. تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے اور تیرا آنا تھا کہ سب شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے. تیرے وصاف کا تو ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ہو گئی زندگیاں ختم ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے. ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیزوں خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹیلیفون چڑھ کے حضر توجہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلی آیت کی تلاوت کی ہے اور آپ نے اس کو سننے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ کریم ہمارا قرآن پڑھنا ہمارا قرآن سننا اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول و منظور فرمائے اور پھر اس کی برکت سے ہماری یہ دنیا بھی اور قبر اور حشر کی دنیا کو بھی آباد. اللہ کا احسان ہے کہ ہفتے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کا یہ نہایت ہی عظمت و شان والا دن اس کی عبادت کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے. میں آج کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو کمپلیٹ کر لوں. اگر میں تمام آیات پڑھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سلسلہ میں سرکار علیہ السلام کی خلقت اور بعثت کے اعتبار سے تو میرا خیال ہے کئی دن بھی یہ مضمون ختم نہیں ہو سکتا.
میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ کو یہ بتایا تھا کہ میلاد شریف کا جو سادہ مفہوم ہے وہ ہے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول۔ آمد رسول یعنی سرکار کا اس خاکدان عالم کے اندر تشریف لانا اور سرکار کی محبت قرآن اور سنت کی روشنی میں نہ صرف ثابت شدہ ہے بلکہ ہر کلمہ گو مسلمان پر واجب اور فرض ہے کہ سرکار سے ٹوٹ کے محبت کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی عرض کیا تھا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سرکار کی آمد کا ذکر کیا ہے، یعنی رسول کے آنے کا ذکر کیا ہے، اور رسولوں کا ذکر اللہ کو کتنا محبوب ہے، کتنا پیارا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو قرآن کے اندر جا بجا یہ آیات ملیں گی۔ اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم اور آرڈر فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ محبوب ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو، ان کی ہسٹری پڑھو اور اپنی امت کو پڑھ کے سناؤ۔ انہو کان صدیقا نبیّا، وہ نبی بھی تھے اور سب سے بڑے صدیق بھی تھے۔ اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی امت کو دعوت دی ہے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرما رہا ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے حبیب موسیٰ کلیم اللہ کو یاد کرو، ان کی ہسٹری کو پڑھو، ان کی سیرت کو پڑھو، وہ میرے مخلص نبی اور مخلص رسول تھے۔ ہر نبی ہر رسول اللہ کی ذات اقدس کے نزدیک مخلص ہے، لیکن کچھ القاب اللہ نے رسولوں کو خصوصی طور پہ عطا فرمایا موسیٰ میرے مخلص ہیں۔ آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے آتا ہے، اور آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ سبحان اللہ۔ پیارے حبیب اپنے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی یاد کرو، ان کا بھی ذکر کرو، ان کی بھی ہسٹری یاد کرو۔ وہ اللہ کے رسول تھے، بڑے پیارے رسول تھے، اور انہوں نے اپنی امت کو کیا دعوت دی؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ آپ کے جد اعلیٰ اسماعیل علیہ السلام اپنی فیملی کو، اپنی امت کو، اپنی آل کو، اپنے ماننے والوں کو، ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد امجاد کو وہ کیا حکم دیتے؟ یامر بالصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم دیتے تھے، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نبیوں کی دعوت ہے، یہ رسولوں کی دعوت ہے۔ اور پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ سبحان اللہ۔ پیارے حبیب ادریس کو بھی یاد کر لو، ان کا بھی ذکر کر دو، اپنی امت کو بتا دو انہو کان صدیقا نبیّا ورفعناہ مکانا علیّا، ہم نے ادریس کو بلند رتبہ عطا فرمایا ہے
برادران اسلام، یہ اللہ کے نبیوں رسولوں کا ذکر، ان کی یاد اللہ اپنے حبیب کو بائی آرڈر کروا رہا۔ اور ان رسولوں کی یاد کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، حبیب جس طرح انہوں نے اپنی امتوں کو اپنی زندگی کے اندر توحید کا میسج دیا ہے، نیکی کا پرچار کیا ہے، اپنی امتوں کو گناہوں سے بچانے کا پرچار کیا ہے، اور آپس میں باہمی محبت و الفت کا پرچار کیا ہے، بددیانتی سے اور تمام ان عیوب سے بچنے کا انہوں نے آرڈر دیا ہے جو مومن کے ایمان کے خلاف ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں اگر پہلے انبیاء کا ذکر اللہ اپنے رسول اپنے محبوب سے کرا رہا ہے تو پھر بتائیے رسول اللہ کا اپنا ذکر کتنا ضروری ہے۔ اور اب حضور کا ذکر حضور خود نہیں کر رہے، میرا رب فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ خدا فرما رہا ہے ادھر حضور کو حکم تھا محبوب ابراہیم کو یاد کرو، موسیٰ کو یاد کرو، اسماعیل کو یاد کرو، ادریس کو یاد کرو، محبوب ان رسولوں کی دعوت کو یاد کرو، لیکن یہاں خود رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس عظمت و شان والا رسول آ گیا ہے، من انفسکم تم میں سے، وہ جنوں میں سے نہیں ہے، فرشتوں میں نہیں ہے۔ کیوں؟ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر اس زمین پر فرشتے بستے ہوتے نا تو ہم فرشتہ رسول بھیجتے، کیونکہ فرشتہ اپنی جنس کے لیے اگزامپل اور مثال بن سکتا ہے، انسانوں کے لیے مثال اور اگزامپل نہیں بن سکتا۔ انسان شادی کرتے، ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کے اپنے اولاد پر حقوق ہوتے ہیں، حقوق اللہ ہوتے ہیں اور سوسائٹی کے حقوق ہوتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے ہم نے اپنا محبوب رسول عظمت والا تم میں سے بھیجا ہے، اور انسانوں کتنے ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے رسول اللہ کو ہم میں سے بھیجا ہے۔ حضور رسول ہے، حضور بشر ہے، حضور انسان ہے، بے مثل بشر ہیں، اور ایسے انسان ہے کہ انسانیت ان پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی آیت کو سرکار نے یوں بھی پڑھا من انفسکم، بے شک تمہارے پاس انفسکم، وہ رسول جو تم سب میں سے انفس ہے یعنی سب سے احسن ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اجمل ہے، سب سے احمد ہے، یعنی وہ بے مثل رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو اگر تم دیکھو، اس کی زیارت کرو، تو صحابہ سے پوچھو جنہوں نے سرکار علیہ السلام کی زیارت کی، جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، سرکار ایک سرخ حلہ پہنے ہوئے تشریف فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ کو دیکھتا، فَإِذَا عِنْدِي أَحْسَنُ من القمر او کما قالا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میرے دل سے آواز آئی اور جابر رسول اللہ شان سے کئی گنا زیادہ حسین ہے، چاند ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وخلقا وخلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے سب سے زیادہ حسین۔ اور اگر ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھیں، وہ فرماتے ہیں مکھ چند پتر شانی، سرکار کے چہرہ اقدس کے متعلق جو صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے جدوں سرکار خوش ہوندے سن، سرکار دے چہرے وچ نہیں معلوم ہوندا سی سورج چڑھ رہا ہے۔ یہ میں احادیث بیان کرتا ہوں،
قرآن اور حدیث اصل واضح ہے، اور یہی الحمدللہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ صحابہ کی ایک ایک بات بیان کروں، خدا کی قسم ساری زندگی ختم ہو جائے، سرکار کے اوصاف جو صحابہ نے عظمتیں بیان کیا وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیر مین علی شاہ صاحب گولڑے والی سرکار کیا فرماتے ہیں؟ مکھ چند بدر شاہ شانیے، متھے چمکتی لاٹ نورانیے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جب سرکار خوش ہو جاتے تھے، سرکار مسرت میں ہوتے، سرکار ہیپی ہوتے، تو سرکار کی پیشانی مبارک نور سے چمکنے لگتی۔ سبحان اللہ، سرکار کی پیشانی مبارک نور سے چمکنے لگتی۔ جب سرکار تکلم کرتے، جب سرکار گفتگو کرتے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دی قسمیں رسول اللہ جدوں بول دے سن، سرکار دے مبارک انہاں سامنے والے دنداں دے وچوں نور دیاں کرناں نکلدیاں سن۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، اگر عربی پڑھوں تو بہت وقت لگے گا۔ پیر مین علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ مکھ چند بدر شاہ شانیے، متھے چمکتی لاٹ نورانیے، متھے چمکتی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور کی ہن مدبریاں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت حسان سے پوچھو جو سرکار کے درباری شاعر ہیں، سبحان اللہ، دربار کے حضور علیہ السلام کے درباری نعت خوان ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب مشرکین مکہ سرکار کی مذمت میں سرکار کے خلاف ہجو کرتے، سرکار کے خلاف قصیدے لکھتے، تو حضرت حسان کھڑے ہو جاتے، ان مشرکوں کو جواب دیتے، اور سرکار فرماتے، سرکار منبر بچاتے، منبر بچا کے فرماتے حسان اس منبر پہ کھڑا ہو جا، وَأَيِّدْ ہو بِرُوحِ الْقُدُسِ، یا اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد سبحان اللہ۔ حضرت حسان ممبر رسول پہ چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کی مذمت بھی کرتے، سرکار کی نعت بھی کرتے، اور فرماتے ہیں احسن من کا لم تر قط عینی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن من کا لم تر قط عینی، یا رسول اللہ تواڈے نال سونا میری آنکھ نے اج تک دیکھیا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے تواڈے جیا سونا دیکھیا ہی نہیں، کیوں نہیں دیکھا؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ تواڈے جیا سونا کسی ماں نے آج تک جمیا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسا بیٹا جنم نہیں دیا یا رسول اللہ جو آپ سے زیادہ جمیل ہو۔ فرماتے قد خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ وہ جسمانی نقص ہوئے، اخلاقی نقص ہوئے، انکا قد خلقت کما تشاء، کانکا قد خلقت کما تشاء۔ انج معلوم ہوتا ہے یا رسول اللہ کہ اللہ نے تانوں اس طرح پیدا کیتا ہے جس طرح تسی چاہندے سو۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابی کا کلام ہے نا، یہ میرا اور آپ کا کلام تو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو جب سرکار کی عزت و حرمت بیان کرے، اس صحابہ سے بڑھ کر سرکار کا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم میلاد بھی مناتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم میلاد بھی مناتے ہیں، جو پڑھے کام نے کرنے ہیں، اور میلاد بنانے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، نماز کی پابندی کرو۔ نماز دین کا ستون ہے، سبحان اللہ۔ نماز قبر اور حشر میں کام آنے والی ہے۔ تمام برے کاموں سے مجھے انکلوڈ می اینڈ یو، ہم سب کو رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنا۔ آمین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس سب سے حسین ترین رسول آ گیا۔ ایک حدیث سنا کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت واصلہ ابن اسکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سرکار نے خود کیا فرمایا. سنو سرکار نے کیا فرمایا. آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانتا من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو پسند فرمایا. وصطفانی قریشن، وصطفیٰ قریشن من کنانہ تھا، پھر بنو کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو پسند فرمایا. یعنی پہلے اولاد اسماعیل بنو کنانہ سے، پھر قریش، اور آگے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وصطفانی من قریش بنی ہاشم وصطفانی من بنی ہاشم. آپ فرماتے ہیں پھر قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو پسند. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفانی من بنی ہاشم، پھر سرکار فرماتے ہیں بنو ہاشم میں سب سے زیادہ اللہ نے مجھے پسند. حضور فرماتے ہیں میں تم سب سے، گھر سے، بیت سے، نسب سے، ہر اعتبار سے میں تم سب سے احسن و اعلیٰ ہوں. تو میرا رب فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں رسول عطا فرمایا ہے نا وہ ہر عیب سے پاک ہے اور حسن و جمال میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگوں کی بھوک مٹ جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھولے ہوں کو خدا یاد آ جاتا. سبحان اللہ. اور آگے سے عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا جو شان والا رسول آیا ہے نا تمہارے پاس، اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما، اس کی ذات پر بوجھ ہے، گراں ہے. کس چیز کا؟ ما عنتم، وہ چیز جو تم کو دکھ پہنچائے، جو تم کو پریشان کرے، جو تم کو مصیبت میں ڈالے. فرمایا جو میں نے رسول دیا ہے نا، مصیبت تم پہ آتی ہے، دکھ تم پہ آتا ہے، اور اس کا اثر رسول اللہ کے دل پہ پڑتا ہے. فرمایا میں نے ایسا رسول عطا کیا. صحیح حدیث بخاری کی، متن نہیں پڑھتا، وقت نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جنگل میں آگ جلائی. جب آگ جلتی ہے تو پرندے اور جو جن کو آپ کیا کہتے ہیں، کوئی نہیں پتا، اور شمع کیا ہے، پروانے بولے نا جی صاحب، وہ کہتے ہیں شمع دے پروانے. جب جنگل میں آگ چلے یا روشنی نظر آئے تو پروانے جو ہے نا وہ آگ کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قربان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جس آدمی نے وہ آگ جلائی ہے نا وہ ان کو روکتا ہے، لیکن وہ زورو زوری وہ آگ میں جلتے جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اسی طرح میں تم کو پیچھے سے پکڑ کر، تمہاری بیک سے پکڑ کر، تمہاری کمر سے پکڑ کر میں تمہیں کھینچتا ہوں. تم کوشش کرتے ہو ہم جہنم میں داخل ہو جائے، میں کوشش کرتا ہوں تمہیں جہنم میں نہ گرنے. اور مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنی امت کے لیے شفیق ہیں. سبحان اللہ. عزیز علیہ ما عنتم حریص، فرمایا میرے رسول کو تمہاری مصیبت قبول نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں اگر مجھے، میں حدیث میرے پاس ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر میں یہ نہ محسوس کرتا کہ میری امت کے لیے مشقت ہوگی، مشکل ہو جائے گی، تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو ضروری قرار دیتا ہوں کہ جب بھی تم وضو کرو اس وقت تک وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم مسواک نہیں کر لو گے. اب مسواک کی جگہ برش آ گیا ہے. سنت کی نیت سے جب آپ وضو کرے، مسواک کرے یا برش کرے ثواب بھی ملے گا. اور سرکار کو تو اتنا بھی دکھ اپنی امت کا برداشت نہیں ہے کہ میری امت مسواک کی وجہ سے پریشان ہو جائے. ایک صحابی نے عرض کی یا سرکار نے فرمایا حج فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جب یہ آیت نازل ہوئی
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے. پھر اس نے دوسری طرف سے وہ کی، سرکار خاموش رہے. جب تیسری مرتبہ اس نے کہا نا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے فرمایا لا، نہیں، صرف زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. فرمایا اگر میں نعم یس ہاں کہہ دیتا تو تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا، تم نہ کر سکتے، خدا کی کہہ دو. عزیز علیہ ما عنتم. مسلمانوں، جس نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں وہ ہمیں تو وہ صرف ربیع الاول میں نہیں، سارا سال سرکار کا میلاد منانا چاہیے، سرکار کی سیرت بیان کرنی چاہیے. ابھی میں سیرت بھی آپ کو بتاؤں گا سرکار کے کیا کیا احکام ہیں ہمارے لیے. تو ابھی تو میں یہ حدیث سے بیان کر رہا ہوں. عزیز علیہ ما عنتم. سرکار علیہ السلام روزہ رکھتے تھے کنٹینیو. روزہ رکھا، ہم افطار کرتے ہیں نا مگر سرکار جو افطار نہیں کرتے تھے، سحری بھی نہیں کھاتے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے. ایک دو دن تیسرے دن صحابہ لوٹ پوٹ ہونے شروع ہو گئے. سرکار نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے. میں کیسا روزہ؟ یا رسول اللہ جیسا آپ نے رکھا. آپ بھی نہیں کھاتے ہم بھی نہیں کھاتے، آپ بھی نہیں افطار کرتے ہم بھی نہیں افطار کرتے. سنو بخاری شریف کی حدیث. یہ کہنے والے نبی بشر ہے، ہم جیسا ہے. اللہ کاش ان اللہ کے بندوں کو سرکار کی یہ حدیثیں جو بخاری کے اندر، کہ جب کوئی بات کرو کہتے ہیں بخاری 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 بخاری. سنو، ہر وہ حدیث جو سند کے اعتبار سے صحیح ہے نا، وہ بخاری میں ہو یا کسی حدیث کی کتاب میں ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس کو ماننا ہم پہ لازم ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي. وہ صحابہ تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے، جو میری طرح ہے. سرکار نے پھر آگے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا انی ابھی تو یطعمنی ربی ویسقین لست کحیاتکم. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1967. سرکار فرماتے ہیں میں اپنے رب کے ہاں ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا. سبحان اللہ. اب وہ کیا کھانا ہے کیا پینا ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام جانے یا خدا جانے. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو میری مثال بنتے ہو. اور آگے فرمایا حریص علیکم. فرمایا جو میں نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے وہ حریص ہے. حریص کا معنی اور مطلب ہے سادہ لفظاں سے اسے ایک دوسرے نے بتانا نہ تو بڑا حریص ہے، یہ مطلب ہے تو بڑا لالچی ہے، یہی معنی کرتے ہیں نا. تو بڑا لالچی ہے، ٹیکسی بھی کرنا ہے تو پھر ٹیک وے تے بھی جانا ہے تو پھر پتہ نہیں تو کی کرنا ہے. اور ایک دوسرے کی ٹو میں مت رہا کرو. یہ سرکار کا میلاد ہے. ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، یہ سرکار کا میلاد ہے. ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کرو، یہ سرکار کا. حضور فرماتے ہیں جو اس دنیا کے اندر کسی کا پردہ رکھتا ہے قیامت والے دن جب کوئی پردے نہیں رکھے گا میں اس کا پردہ رکھوں گا. اپنے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کی عزت اور توقیر کرو. کوئی کمائی کرتا مجھے اچھی گاڑی نظر آتی، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. کیا کہتا ہوں؟ ماشاءاللہ. آپ بھی اپنے بھائی کو اگر دیکھیں نا، کوئی جاب بھی کرتا ہے، دیکھ بھی کرتا ہے، وہ اور بھی کرتا ہے تو کہو ماشاءاللہ، صحت مند ہو، بڑی چنگی گل. رزق حلال کمانا یہ لازم ہے، یہ بھی فرض ہے. اس لیے کہ رزق حلال کمائیں گے، اپنی فیملی کو کھلائیں گے، اللہ کے گھر مسجد میں لگائیں گے، دینی کاموں میں لگائیں گے، غریبوں مسکینوں کی مدد کریں گے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں گے، دینی دارالعلوموں کی دستگیری اور مدد کریں گے. اگر کمایا ہی کچھ نہیں تو کیا کریں گے؟ اس لیے کمائی کرنا. القاسم حبیب اللہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو محنت مشقت کر کے حلال کی روزی کماتا ہے، ٹیک وے ہے،
اور ٹیکسی یا جو بھی کام کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا پیارا ہے. یہ حضور کا میلاد ہے, یہ سرکار کا میلاد ہے. تو میں نے کیا پوچھا تھا؟ حریصن کی معنی ہے لالچی. کیا معنی ہے؟ لالچی. یہ ہم پہ بولا جاتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کا یہ وصف بیان کیا ہے, حریصن علیکم. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب کے غلاموں, میں نے تمہیں جو رسول دیا نا وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے, تمہاری خیر خائی کا حریص ہے, تمہاری کامیابی کا حریص ہے. تمہیں ہر فیلڈ اور ہر میدان میں کامیاب و کامران ون ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اس کی حرص صرف تمہاری کامیابی ہے. میں نے وہ رسول عطا کیا ہے. تو پھر ایمان نال دسو ایسے رسول دا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں؟ لوگ فتوے لگاتے ہیں. میں فتوی والوں کو کچھ نہیں کہتا, وہ تو بڑا کچھ کہنے نہیں, لیکن میں انہاں دے علماء مثلا دیوبندی ہیں یا ہمارے وہابی دوست ہیں, میں تو انہوں نے یار کرنا, دوست کرنا, دشمن نہیں کرنا, انہوں نے گالا نہیں کرنا. میں نے ان سب کو جو مجھے پوسٹیں بھیجتے ہیں نا, میں نے ان سب کو مولانا اشرف علی تھانوی کی بھیجی, وہابیوں کے جو امام ہیں ان کی بھیجی, اور محدثین کی پوسٹیں بھیجی. سب ساکت ہوگی, خاموش ہوگی. میں نے کہا اگر یہ بدعت اور ضلالت ہے تو پھر بتاؤ یہ تمہارے بزرگ بدعتی ہیں, تمہارے بزرگ معاذ اللہ یہ دوزخی ہیں. اگر یہ دوزخی نہیں ہے, میلاد مناتے ہیں, میلاد کو جائز سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں سرکار کی محبت بڑھتی ہے, سرکار کی سیرت پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں. تو سر اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم, فرمایا جو رسول تمہارے پاس آیا وہ تمہارا حریص ہے, تمہاری کامیابی کا حریص ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے, سرکار کیسے حریص ہے, وہ کتنے امت کے خیر خواہ ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل نبی دعوت مستجابت یدعو بہا. حضور فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی تھی, ایسی دعا عطا فرمائی تھی جس کا قبول ہونا یقینی تھا, کہ جب وہ نبی دعا کرے گا اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا. حضور فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی اس دعا کو اسی دنیا کے اندر اللہ سے مانگ لیا, اللہ نے قبول کر لی, لیکن میں نے سنو حدیث سرکار فرماتے ہیں وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شِفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا, محفوظ کر لیا, میں نے سیو کر لیا. کس دن کے لیے؟ فرمایا قیامت والے دن, جب آخرت کا دن ہوگا, سورج پوری تپش کے ساتھ چمک رہا ہوگا, زمین تانبے کی طرح ہوگی. اس دن میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا, یا اللہ میری امت کو معاف کر دے, یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایسا رسول تمہیں عطا کیا ہے جو تمہاری بھلائی چاہتا ہے, جو تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے. اور جے کر سرکار کی شفاعت نہ ہوتی, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں سچ کہتا ہوں, قرآن کے اندر موجود ہے, حضور نے فرمایا, سرکار نے فرمایا ہر بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے. سرکار نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. یعنی اللہ کے فضل کے بغیر کوئی نہیں جائے گا, لیکن وہ اللہ کا فضل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہینڈ میں, سرکار کے ہاتھ میں ہوگا. سنو سرکار نے اپنی امت کو کیا حکم دیا ہے. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
سرکار نے فرمایا خمس تاجب للمسلم علی اخیہ رد السلام وتشمیت العاطس اجابت الدعوت وعبادت المریض واتباع الجنازہ او کما قال علیہ وسلم. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں 5 چیزیں میری امت پر واجب ہیں. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. 5 things. نمبر 1 کیا ہے؟ رد السلام. جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو سلام کہے کہ السلام علیکم، صرف ہاتھ نہیں مارنا، ہیلو ہیلو نہیں، کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. سرکار فرماتے ہیں جو سلام کرتا ہے وہ سنت ادا کرتا ہے، اس کا جواب دینا فرض ہے. سرکار فرماتے ہیں تم پہ واجب ہے جب تمہارا بھائی سلام کہے تم کہو وعلیکم السلام. اور قرآن کیا کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. فرمایا جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو تو اس کا جواب تو اسی طرح جس طرح اس نے کیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے اس نے کہا نا السلام علیکم، تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اتنا نہیں کہہ سکتے تو صرف وعلیکم السلام کو. فرمایا یہ تم پہ واجب ہے. دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے پاس تم باہمی بیٹھتے ہو، گیدرنگ میں ہوتے ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، تمہارے بھائی کو نش آتی ہے، وہ پڑھتا ہے الحمدللہ، تم کہو یہدیکم، وہ کہے گا یرحمک. تو اس کا جواب دینا، نش کا جواب دینا، یہ بھی تم پہ واجب ہے. تیسری بات اجابت دعوت. جب تمہارا بھائی تمہیں دعوت دینا کہ آؤ میرے ساتھ آج کھانا کھا لو فلاں ریسٹورینٹ میں، ایسے جگہ جگہ اسی ریسٹورینٹ سے کھانے آئے تھوڑی مرضی، لیکن وہی اگر گھر میں پکا کے کھائے نا، پیسے بھی تھوڑے تے بڑا لطف آتا ہے. لیکن اگر ہوٹل میں کوئی دعوت کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں دعوت قبول کرو. سرکار کی سنت ہے دعوت قبول کرنا. اور آگے فرمایا وعیادۃ المریض. فلاں مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، کوئی بیمار، یہ مریض، یہ رشتہ داروں کی بات نہیں ہے، یہ اخل مسلم ہے. المسلم اخو المسلم. مسلمان مسلمان کا، تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی مریض کی عیادت کرو، ہاسپٹل میں جاؤ، گھر میں جاؤ، پوچھو کیا ہے اور دعا کرو، وہ تمہارے لیے دعا کرے گا. اور آگے سرکار نے فرمایا واتباع الجنازہ. جب تمہارا بھائی فوت ہو جائے تو جنازے میں شامل ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ فیملی کے لیے لازم ہے، باقی کے لیے لازم نہیں. جب کبھی کوئی جنازہ ہو، جس کو خبر ہو جائے، وہ فیملی نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے میں راجہ ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، یہ دیکھو میں مسلمان ہوں، میری مسلمان بہن فوت ہو گئی ہے، میرا مسلمان بھائی فوت ہو گیا ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں امت پہ لازم ہیں. اور آخری چیز حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک بمثله. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی بیک کے پیچھے اس کی خیر خواہی کی دعا کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے اچھی نیک دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں ایک فرشتہ ہے جو آمین کہتا ہے، اور پھر آمین کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے جو دعا تو نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے نا، اللہ تعالیٰ یہی دعا تیرے حق میں بھی قبول کرے. یہ سرکار کا میلاد، اس میلاد کو مناؤ، سرکار کی سنتوں پہ عمل کرو، یہ ہم سب پہ لازم اور فرض ہے. آخری بات عرض یہ ہے کہ فقیر نو انشاءاللہ تعالی فقیر اس سنڈے کو 4:30 بجے ارلی انشاءاللہ تعالی ایئرپورٹ پہ جائے گا مانچسٹر. وہاں سے پھر میری فلائٹ ہے. الحمدللہ اللہ کی فضل سے میں عمرہ شریف کے لیے جا رہا ہوں. آپ دعا کریں گے میں سلامتی سے جاؤں اور سلامتی کے ساتھ عمرہ کروں، سرکار کی زیارت کروں. میں انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ سب کے لیے دعا کروں. اور اگر میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو تو پلیز اللہ کے لیے معاف کر دیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کو دکھ دینے کے لیے بات نہیں کرتا،
بعض اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سناتا ہوں، اس سے اگر کوئی رنجیدہ ہے تو اس کو اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ میں آپ سب کی دل سے عزت کرتا ہوں اور آپ میری اتنی عزت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی گاڑیاں کھڑی کر کے آپ سب السلام علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں آپ کا ہوں، آپ سب میرے ہیں، دونوں حرموں میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اگر کسی نے کوئی چیز حرمین شریفین سے چاہیے مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا۔ بس سلام۔